فتح مکہ مسلم ہسٹری میں کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ فتح مکہ اس بات کا سمبل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی واپسی فتح کی حیثیت سے کی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جسے ایک یہ شرط تھی جس میں کہ اگلے 10 سالوں تک کوئی جنگ یا لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں نے اس معاہدے کو 2 سال بعد مکہ فتح کر لیا۔ اس معاہدے کے بعد آخر یہ کیسے ہوا، فتح مکہ کا واقعہ کیا تھا اور اس سے آگے مسلم ہسٹری پر کیا فرق۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں شان حیدر اور میں یہاں پر آپ کو ایزی رائڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی اس ہولی جرنی میں آپ کی ٹریول کمپینین بن سکتی ہے، اور اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر نیچے اسکرین پر اویلیبل ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلم اور کفار مکہ جس قبیلے سے چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان اور کفار مکہ کے جو اعلی قبیلے بھی اس معاہدے کے پابند ہوں گے، وہ اگلے 10 سالوں تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت اس علاقے میں صرف 2 اور قبیلے ہی رہتے تھے، جس میں ایک بنو بکر اور دوسرا بنو خزیعہ تھا۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت قریش سب سے زیادہ پاورفل پارٹی تھی، اسی لیے یہ دونوں قبیلے ان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، لیکن بنو بکر نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے الائے بن گئے۔ تو مجبوراً جو بنو خزیعہ تھا اس کو مسلمز کو جوائن کرنا پڑا، ان کے ساتھ آنا پڑا۔ اچھا، یہ بات تو تھی صلح حدیبیہ کے وقت کی۔ اس وقت جو ہے نا کافی زیادہ پاورفل طاقتور تھے، لیکن ان 2 سالوں میں مسلمانوں نے جب خیبر کو فتح کر لیا تھا، قلعہ خیبر، اور جنگ موتا میں رومن آرمی سے بھی ٹکر لے چکے تھے، تو اسی لیے سب کفار مکہ چاہتے تھے کہ 10 سال جنگ والے جو معاہدہ ہے کم سے کم وہ بنا رہے۔ لیکن اس وقت بنو بکر جو تھا وہ قریش کا اعلی قبیلہ تھا، اور مسلمانوں کے اعلی قبیلے یعنی بنو خزیعہ پر اس نے اٹیک کر دیا۔ اسی وجہ سے بنو خزیعہ نے جو مسلمز کے ساتھ انہوں نے اعلی کر رکھا تھا انہیں مدد مانگی، کیونکہ اب صلح حدیبیہ کا معاہدہ وائلیٹ ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ایسا معاہدہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو سفیر کے طور پر مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان مدینہ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ سیدھا جو حبیبہ ہے ان کے گھر جاتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن اپنے گھر والوں اور والد کے خلاف جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بھی تھی۔ جیسے ہی ابو سفیان حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے جو کارپیٹ تھا وہ اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا میں اس کارپیٹ کے لائق نہیں ہوں، یا یہ کارپیٹ میرے لائق نہیں ہے؟ اس پر حبیبہ نے جواب دیا کہ اس کارپیٹ پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہیں، لیکن آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ یہاں ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گئے، ان کی منت سماجت کی کہ ہم نے معاہدہ ختم نہیں کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان سب کی منتیں کی معاہدہ ختم نہ کیا جائے، لیکن اس کی بات کسی نے نہ مانی، کسی نے نہ سنی۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ آئے اور چیخ کر چلا کر کہا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ ہو چکا ہے، اور ہمیں مسلمانوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن مکہ والوں نے یہ حملہ اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بتائے بغیر فوج کو جمع کیا اور اس پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مدینہ میں کسی کو اس حملے کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ مکہ والوں کو مزید کنفیوز کرنے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی ایک چھوٹی جو ہے نا روم کی طرف روانہ کر دیا، ایک دستہ، تاکہ مکہ والوں کو لگے کہ مسلمان روم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت قریبی صحابی نے مکہ والوں کو کہا لکھ کے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپ پر حملہ کر دیں۔ یہ خط اس نے ایک عورت کو دیا اور اس نے مکہ روانہ کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کے بارے میں پتہ چل گیا، اور انہوں نے اس عورت کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ خط لے لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہا کہ میں اس کا سر کاٹ دوں گا، لیکن حاتم نے کہا کہ اس سے ایسا اپنے بچوں کے لیے کیا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں کفار مکہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ فتح کرنے آئے تھے اور ناکام ہوئے، گھر لوٹ گئے واپس۔ اور ٹھیک 3 سال کے بعد 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہی 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے، تو یہ اور فتح بھی ہوا۔ یہ تھی فتح سے پہلے کے حالات۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا،
دشمن کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حکمت عملی اختیار کی. اگلی ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے. اس بات کا ثبوت ہمیں ملے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی جو حکمت عملی بنانے کے معاملے میں کس قدر وہ مہارت رکھتے تھے. تو یہ کچھ اس ویڈیو میں مختصر سا احوال اس ویڈیو کا. آج کی ویڈیو کو رکھتے ہیں یہیں تک. کسی اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے.